السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارے درس تنظیم کا دوسرا پارٹ ہے، دوسرا حصہ ہے۔ اس میں ہم آرگنائزیشن اسٹرکچر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یعنی جو تنظیم ہوتی ہے کسی ادارے کی، کسی آرگنائزیشن کی، کسی وزارت کی یا کسی ملک کی، تو اس میں کون کون سی چیزیں کی جاتی ہیں اور اس کا اسٹرکچر یا اس کا ہیکل یا اس کی شکل کیسے ہوتی ہے، اسی بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھ لی تھیں، بہت ساری چیزوں پر ہم نے ڈسکس کر لی تھی۔ اب ہم آتے ہیں الہیکل الاداری یا الہیاکل التنظیمیہ، آرگنائزیشن اسٹرکچرز، یعنی جو تنظیم ہوتی ہے، اس تنظیم میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ان کی ذمہ داری کیسے دی جاتی ہے، کون کون سی ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے، کس کے ماتحت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ماتحت میں کون لوگ ہوتے ہیں، کون کس کے ماتحت میں ہے اور اس کے ماتحت میں کون ہے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتا دی جاتی ہیں اسی آرگنائزیشن اسٹرکچر کے اندر۔ کون رئیس ہے، کون مرؤوس ہے، کس کے کیا حقوق ہیں، کس کے کیا واجبات ہیں، کس کو کیا کرنا ہے، کس کو کیا ملنے والا ہے، کس کو کیا ملے گا، کون کس سے بات کرے گا، کون کس سے تواصل کرے گا، کون کس سے کمیونیکیٹ کرے گا اگر کوئی حاجت اس کو ہے، کوئی ضرورت اس کو ہے، یہ ساری چیزیں آرگنائزیشن اسٹرکچر میں بتائی جاتی ہیں۔ یعنی پوری کی پوری تنسیق ایک یعنی تصمیمی انداز میں ایک ڈیزائن کی شکل میں تفصیل سے ساری چیزیں نہیں، بلکہ اجمالی طور پہ ساری چیزیں ایک فوٹو کی شکل میں یا ایک نقشے کی شکل میں لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اہداف اور منظمہ کے ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب آرگنائزیشن چارٹ کو تیار کیا جاتا ہے، ہیکل تنظیمی کو بنایا جاتا ہے، تو اس کو بنانے کے دو طریقے ہیں یا دو مسار ہیں، دو مسار، دو راستے ہیں، دو جہت ہیں۔ انہی دو جہتوں سے کسی تنظیم کے تنظیمی اسٹرکچر کو یا ڈھانچے کو بنایا جاتا ہے۔ پہلا ہے طریقۃ تحلیل الاہداف، یعنی ہدف کا تجزیہ کر کے، ہدف اس کا کیا ہے، بڑا ہدف اس کا کیا ہے، متوسط ہدف اس کا کیا ہے، چھوٹا ہدف اس کا کیا ہے، اس کی بنیاد پر آرگنائزیشن کو بنایا جاتا ہے اور کاموں کو، وحدات اداریہ کو یا تخصصات کو اسی بیس پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے نشاط کے اعتبار سے، طریقۃ تجمیع الانشطہ، یعنی جو نشاطات، جو کاروبار کوئی آرگنائزیشن کر رہا ہے، اس کاروبار کے بیس پر تنظیم بنائی جاتی ہے۔ جیسے کوئی ایجوکیشن کے فیلڈ میں کام کر رہا ہے تو اسی سے متعلق ادارات بنائے جائیں گے، مالی ہوگا، ریاضی ہوگا، اور اس طرح سے تعلیمی ہوگا، رفاہی ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ مختلف ادارات اس میں بنائے جائیں گے کام کی بنیاد پر، جو جس طرح کا آرگنائزیشن کام کر رہا ہوتا ہے اس کے کام کی بنیاد پر مختلف وحدات بنائے جاتے ہیں۔ اس کا چارٹ یا اس کی شکل ہم کچھ اس طرح سے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز، جب ہم کوئی تنظیم کا چارٹ، آرگنائزیشن چارٹ بناتے ہیں تو یا تو وظیفہ کے اساس پر، یعنی کون کون سا کام اس آرگنائزیشن میں ہو رہا ہے، کس کس طرح کے کام کو یا کاروبار کو کوئی تنظیم، کوئی ادارہ یا کوئی انسٹیٹیوشن انجام دے رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ منتج کی بنیاد پر، یعنی کون کون سا پروڈکٹ وہ مارکیٹ میں بیچ رہا ہے۔
جیسے موبائل بیچ رہا ہے یا لیپ ٹاپ بیچ رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں اس کمپنی سے بنائی جاتی ہیں، یا آفیشیل یوز کے لیے اس کمپنی سے سامان بنائی جاتی ہیں، الیکٹرانک چیزیں اس کمپنی سے بنائی جاتی ہیں، تو منتج اور پروڈکٹ کے اعتبار سے آرگنائزیشن چارٹ کو یا مختلف وحدات کی تقسیم کو بنایا جاتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، یعنی جس جگہ پر جو تنظیم یا اس کا برانچ ہے اس کے اعتبار سے اس میں اس کا مدیر ہوتا ہے، اس کا نائب مدیر ہوتا ہے، اور جو فرعیات ہیں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اس کی سب سے بڑی مثال ہے ہندوستان کی سب سے بڑی بینک SBI، اسٹیٹ بینک آف انڈیا۔ اب SBI کے بہت سارے جگہوں پہ برانچز ہیں، شہروں میں ہیں، ایسے ہی قصبوں میں ہیں، یا کچھ گاؤں کے بیچ میں کوئی چوراہا ہے اس چوراہے پر ہے، یعنی الگ الگ جگہوں پر جغرافیائی اعتبار سے اس کو کئی جگہوں پر اس کے برانچز کھولے گئے ہیں۔ تو ہر برانچ کا ایک مالک ہے، پہلی چیز ایک اس کا مینیجر ہے، دوسرا اس ایریے میں جتنے بھی برانچز آ رہے ہیں، مان لیجیے UP میں جتنا ہے تو UP میں جتنے بینکس ہیں SBI کے ان کا ایک مینیجر ہوتا ہے۔ پہلے تو سدھارتھ نگر کے بیس پر ہوگا، پھر اسٹیٹ کے بیس پر ان کا ایک مینیجر ہوگا، پھر ملکی طور پر ان کا ایک مینیجر ہوگا۔ اس طرح سے جغرافیائی اعتبار سے بھی اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ویسے بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جو عالمی طور پہ کام کرتی ہیں، جیسے سعودی کا ندوہ وامی، ورلڈ یوتھ آرگنائزیشن آف مسلم یوتھ، ورلڈ ایسوسیشن آف مسلم یوتھ، یہ وامی، یعنی الندوۃ العالمیہ للشباب الاسلامی۔ اس کے بہت سارے ملکوں میں برانچز ہیں، تو برانچز کے اعتبار سے بھی اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ایسے ہی بڑی بڑی کمپنیاں جو ہوتی ہیں ان کی الگ الگ ملکوں میں الگ الگ برانچز ہوتی ہیں، تو جغرافیائی اعتبار سے وہ اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر خلیجی ممالک میں کوئی کمپنی ہے تو اس کو وہ لوگ اس کو جو تقسیم کرتے ہیں وہ خلیجی ممالک یعنی گلف کنٹریز میں پائی جانے والی جتنی بھی کمپنیاں ہیں اس کمپنی کی یا جتنے بھی برانچز ہیں اس کا ایک مالک ہوتا ہے یا اس کا ایک مینیجر ہوتا ہے۔ ایسے ہی انڈین کانٹیننٹ میں ملا جلا کر جیسے بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، نیپال اور سری لنکا اور اس کے آس پاس جو ملک ہیں ان کے آس پاس جتنی بھی کمپنیاں ان کا ایک مینیجر ہوتا ہے۔ تو جغرافیائی اساس پہ بھی تنظیموں کی تقسیمات ہوتی ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے نوع المستفید، یعنی اس کمپنی سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کے اعتبار سے تنظیم کی تقسیم کی جاتی ہے۔ تنظیم سے فائدہ اٹھانے مطلب یعنی کس طرح کا پروڈکٹ وہ بناتا ہے اور کون لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کمپنی ہے جو بچوں کا سامان بناتی ہے، کھیلنے کودنے، پہننے سہننے، کاپی کتاب، لکھنے پڑھنے، عام طور پہ جو جن چیزوں کی ضرورت بچوں کو ہوتی ہے اسی طرح کا وہ سامان کوئی کمپنی باہر سے منگاتی ہے یا بناتی ہے اور مارکیٹ میں لے جاتی ہے، تو اس کمپنی کے مستفید کون لوگ ہیں؟ بچے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جو نوجوانوں کے لیے سامان بناتے ہیں، جیسے اسپورٹ ہے اور فینسی شوز ہے، جوتا وغیرہ، کپڑے وغیرہ اور اسٹائلش بہت ساری چیزیں ہیں، بیگ وغیرہ، تو ان کا فوکس کس پر رہتا ہے؟ نوجوانوں پر رہتا ہے۔ تو اس کے مستفیدین کون لوگ ہیں؟ نوجوان لوگ ہیں۔ ایسے ہی کوئی کمپنی ہے جو وہیل چیئر بناتی ہے خاص طور سے بزرگوں کے لیے یا معذوروں کے لیے، تو اس کے مستفیدین کون ہیں اس کمپنی سے؟ یہ معذور لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کسی بھی طرح کی آفت سے بچائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور پانچویں قسم مختلط، یعنی سب کھچڑی، سب ملا جلا کر کے وظیفہ، منتج، جغرافیہ اور نوع المستفید، بینیفیشیریز جو لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں،
ان کو سب ملا جلا کر کے ایک کچومڑ کی طرح یعنی کھچڑی بنا دی جاتی ہے، ملیدہ دال روٹی اور بہت سارا کچھ ملا کر کے ساری چیزیں جیسے کھانا بنایا جاتا ہے کھچڑی، ویسے کھچڑی کے بیس پر تنظیموں کو بھی بنایا جاتا نہیں، سب کو مکس کر دیا جاتا ہے، تھوڑا موڑا ادھر تھوڑا موڑا ادھر، آگے پیچھے ملا جلا کر کے اس کے حساب سے بھی تنظیم کو بنایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ تنظیم اعلیٰ اساس الوظیفہ، یہ دونوں ایک ہی شکل کے ہیں، لیکن وظیفہ کے اعتبار سے یعنی تسویق یعنی مارکیٹنگ کرنا ایک کام ہے، مارکیٹنگ کرنا ایک کام ہے۔ ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہے میں اس کو لوگوں کے پاس لے کر کے جاؤں گا، ما لہ و ما علیہ، جو اس کی خوبی ہے اس کی خاصیت ہے اسے بتاؤں گا، اس سے پہلے جو پروڈکٹ مارکیٹ میں چل رہے تھے اس میں کیا کمی تھی، ہمارے میں کیا اچھائی ہے، یہ ساری چیزیں میں لوگوں کے بیچ میں، پبلک کے بیچ میں، جو ہول سیلر ہیں ان کے بیچ میں جا کر کے، اور ریٹیل سیلر جو ہیں جو فٹ کر میں بیچنے والے لوگ ہیں ان کے پاس میں جا کر کے چیزوں کو بتاؤں گا، پھر وہ اس کو سمجھیں گے اور اس ہمارے سامان کو خریدیں گے۔ تو میں مارکیٹنگ کر رہا ہوں اپنے سامان کی، یہ ایک وظیفہ ہے، ایک کام ہے، اس کا ایک مدیر ہوتا ہے، اور مدیر عام کے نیچے دوسرا جو اس کا مساعد ہے یا اس کا جو مدیر ہے، ہیلپر جو ہے، وہ انتاج کے بیس پر کون کون سا سامان بن رہا ہے، ہم کھانے پینے کی چیزیں تیار کر رہے ہیں، بریڈ تیار کر رہے ہیں، یا کپڑا ہم تیار کر رہے ہیں، ہماری کمپنی میں کپڑا بن رہا ہے، یا ہماری کمپنی میں لیپ ٹاپ الیکٹرانکس چیزیں بن رہی ہیں، ہماری کمپنی میں کتابیں بن رہی ہیں، کیا بن رہا ہے، کیا ہم بنا رہے ہیں، اس کے بیس پر مدیر کو چنا جاتا ہے، یا اس کے کام کے بیس پر ایک وحدہ اداریہ بنایا جاتا ہے۔ اور جیسے شؤون الموظفین یعنی جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے بارے میں دیکھ ریکھ کرنا، کون چھٹی پہ ہے، کون چھٹی پہ جائے گا، کس کی سیلری بڑھنی چاہیے، کس کی سیلری نہیں بڑھنی چاہیے، کون زیادہ کام کر رہا ہے محنت سے، اس کی تحفیظ ہونی چاہیے، اس کی تشجیع ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں کون دیکھتا ہے؟ مدیر شؤون الموظفین۔ تو یہ بھی ایک کام ہے، تو کام کی بنیاد پر ایک ادارہ بنا دیا گیا، ایک وحدہ بنا دیا گیا۔ اب اس آفس میں یہی کام ہوگا کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان کو کوئی پریشانی ہے، ان کو کوئی حاجت ہے، ان کو کوئی چھٹی چاہیے، ان کو سیلری بڑھوانی ہے، تو وہ شؤون الموظفین کے آفس میں جائیں گے اور وہاں اپنی بات رکھیں گے اور ان چھٹی لیں گے، یا جو بھی ان کو کرنا ہوگا کریں گے۔ ایسے ہی خدمہ یا انتاج کی بنیاد پر چیزوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ نوع المنتج کے اعتبار سے جیسے برامج تدریبیہ ہے، یہ ایک پروڈکٹ ہوا، پھر اس تدریبی برنامج کو تیار کیا جاتا ہے، خطے کی شکل میں ساری چیزیں، ساری معلومات اکٹھا کی جاتی ہے، پھر اس کو پریکٹیکلی اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، ایک دوسرا مرحلہ ہوا۔ اور تیسرا مرحلہ یعنی کمپلیٹ کرنے کے بعد، پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں اس کو تقسیم کریں گے، لوگوں کی رائے لیں گے، لوگوں سے پوچھیں گے کس کو کتنا فائدہ ہوا اور اس کا ایفیکٹ سماج اور یا معاشرے پر کیا پڑ رہا ہے، یہ ہم دیکھیں گے۔ تو الگ الگ منتج اور پروڈکٹ کے اعتبار سے بھی ہم نے اس کو دیکھا۔ ایسے ہی جیسے منتج اور پروڈکٹ کے اعتبار سے ایک کمپنی ہے جو الگ الگ سامان بنا کر کے بیچتی ہے لوگوں کے پاس، بچوں کا سامان بناتی ہے، تو ایک ہو گیا چلڈرن کیئر، بچوں کے متعلق جتنے بھی سامان بنائے جاتے ہیں اس کا ایک مسئول ہو گیا۔ ایسے ہی وہ کمپنی بزرگوں کے لیے سامان بناتی ہے، جیسے لاٹھی ہے، ویل چیئر ہے، اور چشمہ ہے، اور چلنے پھرنے کے لیے کوئی متعاون چیز ہے جس سے معذوروں کو مدد ملتی ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا ایک مسئول بنا دیا گیا، جیسے اس کو نام رکھ دیا گیا کہ اولڈ ایجز کیئر۔ ایسے ہی کچھ سامان، کچھ پروڈکٹ ہے جو عورتوں کے تجمیل اور ان کے بیوٹی سے متعلق ہے، تو اس کا ایک ڈپارٹمنٹ رکھ دیا گیا، بیوٹی پارلر مثلا، یعنی بیوٹی پروڈکٹ۔ تو منتج کے اعتبار سے ہم نے یہاں بھی تقسیمات کر دی۔ جغرافیائی اعتبار سے جیسے میں نے بتایا کہ ایک سدھارتھ نگر میں رکھ لیجئے، ایک
یعنی ڈومریا گنج میں رکھ لیجئے اور دوسرا بلرام پور میں رکھ لیجئے، تو جگہ کے اعتبار سے، جغرافیہ کے اعتبار سے تقسیم ہو گیا۔ اور اگر عالمی طور پہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک بنگلہ دیش میں کر لیجئے، ایک پاکستان میں کر لیجئے، ایک انڈیا میں کر لیجئے، ایک سری لنکا میں کر لیجئے، ایک امریکہ میں سمجھ لیجئے اور ایک لندن میں سمجھ لیجئے۔ تو اس طرح سے الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ برانچز جو ہو گئے، یہ تو جغرافیائی اعتبار سے تقسیم ہو گئی۔ ایسے ہی مستفید العملہ کے اعتبار سے مشارع الافراد، کچھ ایسے پروجیکٹ ہیں ہمارے پاس جو انڈیویجولی لوگوں پر فوکس کرتے ہیں، یعنی گروپ کی شکل میں نہیں، فیملی کی شکل میں نہیں، ایک کمپنی کی شکل میں نہیں ہم خدمت دیتے، بلکہ ہم انڈیویجولی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم لوگوں، جیسے بینک ہوتے ہیں تو انڈیویجولی ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کا بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں، جو بھی گیا شروط پورا کیا اس کا بینک اکاؤنٹ کھولیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ انڈیویجولی خدمت ہے۔ اس کو کوئی مشورہ چاہیے کسی طرح کا، تو بہت سارے بینکس ہوتے ہیں جن کے یہاں ایڈوائزری ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے، وہاں جائیے، آپ ان سے باتیں کیجئے، ان سے پوچھیے، اگر کوئی فیس چارج ہوگی تو فیس بھی چارج کریں گے اور آپ کا کام کریں گے۔ ایسے ہی کمپنیاں جو رہتی ہیں، وہ کمپنیاں کچھ حکومتی ہی کاموں کو کرتی ہیں، باقی دوسرے کاموں کو بھی کرتی ہیں۔ تو جو حکومتی کام کرتی ہیں ان کا بھی ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنا دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کہاں پروجیکٹ آنے والا ہے، کون پروجیکٹ لانچ ہونے والا ہے، آپ اس کے پیچھے پڑے رہیں، جگاڑ لگاتے رہیں، سیاسی لوگوں سے ملتے رہیں، اپنے لوگوں کو کنیکٹ کرتے رہیں، کنیکشن میں رہیں، تاکہ جیسے ہی کوئی نیا پروجیکٹ گورنمنٹ کی طرف سے لانچ ہو اور ہم اسے اچک سکیں۔ تو ایک وحدہ کیا ہوتا ہے، ایک ادارہ کیا ہوتا ہے، حکومتی پروجیکٹ کو سنبھالتا ہے۔ اور دوسرا اسی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیے کوئی موسیقہ خیریہ ہے، کوئی جمعیہ ہے، وہ لوگ بھی کام کراتے ہیں، کہیں کسی سماج کی طرف نکل گئے، کہیں معاشرے میں کوئی پروگرام کرا رہے ہیں، تو ان کو بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ ان کو بھی دیکھتے رہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ کام کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو کئی اعتبار سے، کئی ناحیے سے، کئی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے آرگنائزیشن کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب خارطہ تنظیمیہ یا آرگنائزیشن چارٹ جو ہم بناتے ہیں کہ مدیر کون ہے، اس کے نیچے کون کون مسئول ہے، کون کس کا مسئول ہے، کس کو کیا کام کرنا ہے، کس کو کون سا کام، کون وظیفہ کہاں پہ کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہم بناتے ہیں اس کے فوائد بہت سارے ہیں۔ وہ فوائد ایک دو کر کے لکھے ہوئے آپ پڑھ لیجئے۔ فوائد وہی سارے ہیں جو ابھی تک ہم نے ڈسکس کی، یعنی اسی کو ایک مرتب شکل میں یہاں پہ بیان کر دیا گیا ہے۔ یعنی جب ہم خارطہ بنا لیتے ہیں تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس آدمی کو کون سا کام دیں، کیونکہ وہ آدمی فلاں چیز میں اسپیشلسٹ ہے، مان لیجئے کمپیوٹر سائنس میں کا وہ اسپیشلائزیشن کیے ہوئے ہے، تو اس کو ہم کمپیوٹر سے متعلق چیزوں کو یا مواد کو یا اسی سے متعلق کام ہم اس کو دیں۔ ایسے ہی جو مستویٰ اداریہ ہے، علیہ، وسطیٰ، سفلیٰ، اس کی بھی تحدید ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو 1 by 1 کاموں کو تقسیم کریں گے، اور بہت کچھ۔ ہاں، تو جب اگر ہم یہ جو چارٹ ہم نے ابھی یہ دیکھا ہے، جب اس کو بناتے ہیں تو اس کو 3 طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ ایک تو ہاریزونٹلی اس کی تقسیم ہوتی ہے، دوسرا ورٹیکلی، اور تیسرا راؤنڈ شیپ میں، یعنی دائرہ، سرکل۔ ورٹیکلی یعنی راسی، یعنی اوپر 1 by 1، یعنی اوپر مدیر ہے، اس کے نیچے 4 مدیر اور ہیں، پھر ان چاروں مدیروں کے نیچے 2 لوگ جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی مدیر ہیں۔ ایسے ہی تقسیم کی جاتی ہے، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں مدیر عام ہے، اس کے مساعد ہیں، 2 مساعد ہیں، پھر ان مساعدین کے 2 یا 3 مدیر ہیں۔ یہ پہلی تقسیم ہوئی، یہ ہو گیا راسی۔ اور دوسری تقسیم ہے افقی، یعنی ہورائزنٹل انداز میں، ہورائزنٹلی۔ یہاں پہ دیکھیں مدیر عام ہے، پھر اس کے بغل میں، نیچے نہیں بلکہ بغل میں 2 مساعد ہیں، اور ان مساعدین کے بھی اپنے مدیر ہیں۔ اب یہ جو لال کلر میں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں یہ ادارہ علیہ ہے، اور جو بلو کلر میں یا نیلے کلر میں ہیں، انہیں کہہ لیجئے کہ یہ ادارہ وسطیٰ والے ہیں، اور یہ جو ہرے کلر میں دکھ رہے ہیں مدیر،
یہ سب کیا ہیں؟ ادارہ سفلا یا ادارہ تنفیذیہ والے جو عام طور پہ کام ہی کرتے ہیں، اصل کام انہی کا ہوتا ہے، یہ لوگ تنفیذی کام ہوتے ہیں، یہ لوگ آپریشن یعنی فیلڈ ورک یہی لوگ کرتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ ہے سرکل والا، یعنی گول میں، بیچ میں مدیر ہے، اگل بغل میں مساعدین ہیں، پھر ان سب کے اگل بغل میں مدراء ہیں۔ آرگنائزیشنل مینول کیا ہوتا ہے؟ الدلیل التنظیمی آرگنائزیشن مینول۔ ہر تنظیم میں اور ہر کارپوریٹ میں، ہر کمپنی میں آپ یہ چیز پائیں گے کہ ان کے یہاں کام کیسے کرنا ہے، کیا کیا اس کے اصول اور ضوابط ہیں، کیا قاعدے ہیں، اور منظمہ کی تاریخ کیا ہے، کب سے منظمہ یہ چل رہا ہے، اور اس میں کون مدیر ہے، کون مساعد مدیر ہے، کون ادارہ مالیہ میں کام کر رہا ہے، کون کیا ہے، کون کس کی کیا ذمہ داری، یہ ساری چیزیں ایک کتابی شکل میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور اس میں ہر ایک جو ادارات ہیں، ادارہ مالیہ، ادارہ تسویق وغیرہ جو بھی ہے، سب اس میں بیان ہوتے ہیں ڈیٹیل سے۔ اور جب بھی کوئی موظف نیا اس میں جاتا ہے تو اس کو وہ مینول تھما دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ دیکھیے، اس میں آپ پڑھیں گے ہماری کمپنی کے بارے میں ہے، ہماری تاریخ اس میں ہے، یہ کمپنی کب سے چل رہی ہے، اور اس وقت اس کا مسئول کون ہے، اور ہمارے ہاں اسٹرکچر کیا ہے کمیونیکیٹ کرنے کا، کون کس کا مسئول ہے، آپ کس کے انڈر میں کام کریں گے، اور آپ کے انڈر میں کون لوگ کام کریں گے، یہ ساری چیزیں اسی مینول یا آرگنائزیشن مینول میں دی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور ہر کام کرنے والا شخص جب کسی کمپنی میں جاتا ہے تو اس کو ضرور پاتا ہے۔ ہم لوگ بھی جب پڑھنے گئے، یا جو لوگ بھی سعودی جامعات میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو وہاں پہ ان کو ملتا ہے دلیل الطالب۔ اب دلیل الطالب میں ساری چیزیں ڈیٹیل سے لکھی رہتی ہیں کہ ایک طالب علم کے لیے کیا ضروری ہے جامعہ میں رہنے کی حیثیت سے، وہ کیسے اپنے مواد کو یا مضامین کو رجسٹرڈ کرے گا، اور وہ کتنا اس کا معدل ہونا چاہیے، اگر اس معدل کم ہوا تو اس کو انذار کب ملے گا، ایسے ہی وہ حذف یا تأجیل کن صورتوں میں کر سکتا ہے، کب کر سکتا ہے، اس کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے، پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں یا چوتھے ہفتے تک، یا آپ مواد کو کس ہفتے میں، یعنی 10ویں ہفتے میں یا 11ویں ہفتے میں پڑھائی کے کب اس کو حذف کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو امتحان نہ دینا پڑے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے وہاں پہ لکھی رہتی ہیں۔ ایسے ہی معدل تراکمی پر کتنے نمبر پہ الف با جیم دال ملے گا، اور اسی طرح سے معدل کیا ہے، معدل تراکمی کیا ہے، اس کو کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں دلیل الطالب میں ڈیٹیل سے لکھی رہتی ہیں۔ یعنی یہ ایک ایگزامپل ہے چھوٹا سا کہ جو جس سے متعلق ہوتا ہے اس کے بارے میں، یا جو جس آرگنائزیشن میں جاتا ہے اس آرگنائزیشن کے متعلق مینول آلریڈی ہوتا ہے، جب وہاں لوگ پہنچتے ہیں تو ان کو وہ چیز دی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے۔ تو چلیے اب ہمارا درس یہیں پہ ختم ہوا۔ ہمارے پاس یہ سب مصطلحات ہیں، آپ اسے پڑھ لیں اور سمجھ لیں، باقی سب الحمدللہ ہمارا درس یہاں پہ ختم ہوا۔ اب اگلے کلاس میں ہم نئے چیپٹر اور نئے موضوعات کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔